السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رشد و ہدایت۔ اس میں ہم آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور تہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اپنے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا، اچھا تو الگ الگ تیروں پہ اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبہ میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کے مہاراجہ حبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقہ سے پھراتا۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کو پسند ہے اور پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے، مجبور تھے۔ ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل کو پسند تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے کہ وہیں قربان گاہ تھی۔ جس کو جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا۔ اصاف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کے دو بڑے دیوتا تھے۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، نہیں نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، بولے میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں۔ اونٹ ذبح جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملے اور اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قید کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ عورت نے کہا 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 مزید بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے، خدایا فدیہ کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی، عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی۔ مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے اور
دوبارہ قرآن ڈلوا دیا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ عبداللہ کو خداداد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی، اور بہتری عورتیں ان سے شادی کی آرزومند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی اور سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ عبداللہ کو خداداد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی، اور بہتری عورتیں ان سے شادی کی آرزومند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی اور سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ عبد المطلب نے کیا کیا اور اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم لوگ الگ الگ تیر پہ اپنے اپنے نام لکھ کر لاؤ، تو جس کا نام نکلے گا اسی کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ تو سب الگ الگ تیروں پر اپنا نام لکھ کر لائے، تو سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب کو وہ سب سے زیادہ عزیز تھے، بھائیوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے، اس لیے لوگوں نے عبد المطلب کی جب یہ باتیں سنی، جب انہوں نے یہ سب دیکھا کہ عبداللہ کا نام نکل آیا ہے، تو لوگوں نے عبد المطلب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ خدارہ ایسا مت کریں، آپ خدارہ ایسا مت کریں۔ ایک نجومی عورت ہے، یثرب کے اطراف میں رہتی ہے، وہ گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس سے اپنی یہ گتھی سلجھاتے ہیں۔ تو عبد المطلب اپنے بیٹوں اور لوگوں کے ساتھ اس عورت کے پاس چل پڑے، اس عورت کے پاس پہنچے۔ عبد المطلب نے اپنی ساری رودات اس عورت کو سنائی۔ اس عورت نے عبد المطلب کو ایک مشورہ دیا۔ اس عورت نے عبد المطلب سے کہا کہ اے عبد المطلب، کہ تم اونٹوں اور اپنے بیٹے عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، تو جس نام کا اگر عبداللہ کا نام کا قرعہ نکل آئے تو تم ایسا کرنا کہ 10 اونٹ اور بڑھا دینا، اگر پھر بھی عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلے تو تم ایسا کرنا 10 اونٹ مزید بڑھا دینا، اور اسی طرح تم کرتے رہنا جب تک کہ اونٹوں کے نام کا قرعہ نہ نکلے۔ اسی طرح عبد المطلب کرتے رہے اور 10 اور بڑھاتے رہے، 10 اور بڑھاتے رہے، بڑھتے بڑھتے جب 100 اونٹ ہو گئے تو عبد المطلب کے بیٹے کا نام نہیں بلکہ 100 اونٹوں کا نام نکلا، اور عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے عبد المطلب بار بار یہ دعا کرتے رہے کہ یا خدایا، یا میرے اللہ، میرا فدیہ قبول کر لے، یا خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی دعا سن لی اور عبداللہ کی جان بچ گئی اور 100 اونٹوں کا قرعہ نکل آیا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کا قرعہ نکل آیا اور عبد المطلب نے 100 اونٹوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عبد المطلب کو خداداد حسن ملا تھا اور اٹھتی ہوئی جوانی تھی، اور تمام بہتر عورتیں عبد المطلب سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ تو آج کی ویڈیو کو یہی ختم کرتے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہم اپنے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دوبارہ بیان کریں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔